اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، سید اصغر نقوی آپ کے سامنے حاضر ہے اور میں آج قربانی کے مسائل اور احکام کے اوپر چند چیزیں آپ کو بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ توجہ سے سنیں کیونکہ قربانی بالکل قریب آ رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ مسائل مومنین تک پہنچیں اور اس عادت کو اچھے انداز میں انجام دے سکیں۔ قربانی کے چند مسائل ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ قربانی واجب ہے اور کچھ مستحب، کچھ واجب کی نیت تک اس کو کرتے ہیں۔ تو یہ قربانی جو افراد حج پر گئے ہیں ان کے لیے واجب ہے، جو افراد حج پر ہیں ان کے احکام بھی اور ہیں، اور قربانی بھی کرنا ان کے لیے حج کا ایک رکن ہے اور واجب ہے۔ اور باقی جو عوام ہے جو حج پر نہیں ہیں، وہ کسی بھی ملک میں ہیں، تو ان کے لیے قربانی مستحب موقدہ ہے، یعنی سنت ہے، سنت موقدہ ہے، مستحب ہے۔ تو یہ قربانی جب انسان کرتا ہے تو اس کے گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں۔ پہلا حصہ اپنا اور دوسرا حصہ اپنے مسلمان ہمسائے جو ہیں، اپنے قریبی جو ہیں، رشتہ دار جو ہیں، ان تک آپ پہنچائیں، اور تیسرا حصہ قربانی کا فقراء کے لیے ہے، یعنی جو فقیر، فقیر میں وہ لوگ بھی آتے ہیں کہ جنہوں نے قربانی نہیں کی اور جن کے گھر میں اتنی استطاعت نہیں تھی، ان کے پاس مالی حوالے سے کچھ مسائل تھے جس کی وجہ سے وہ قربانی نہیں کر سکے، یا ایسی حالت سے گزرتے ہیں کہ ان سے قربانی کرنے کی طاقت اور ہمت نہیں ہے، تو وہ لوگ فقراء میں آتے ہیں۔ تو آپ ان کو اپنا تیسرا حصہ ان فقراء کے لیے نکالیں۔ اور دوسری بات قربانی کے مسائل میں، اپنے گھر کے، کیا ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اپنے گھر کے تمام افراد کے لیے الگ الگ قربانی کرنی چاہیے یا ایک ہی قربانی کافی ہے؟ تو گھر کے جتنے افراد بھی ہیں ان کے لیے ایک قربانی کافی ہے، یعنی بار بار یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے گھر کے 7 افراد ہیں اور آپ 7 افراد کے لیے علیحدہ علیحدہ کریں گے قربانی، تب آپ کی قربانی قبول ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ تمام افراد کے لیے صرف ایک قربانی بھی کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کی قربانی کافی ہے تمام افراد کے لیے۔ اور تیسری بات کہ جو جانور ہے اس میں کیا حصہ دار اور اشتراک ہو سکتا ہے؟ تو تمام علماء کرام، مجتہدین عظام اس چیز پر انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ اشتراک ہو سکتا ہے، یعنی اونٹ میں، گائے میں، اور باقی جو جانور بڑے جانور ہیں ان میں بھی، اور حتیٰ کہ بکرے کے اندر بھی آپ اشتراک کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات ضروری بتاتا چلوں، آقا سستانی کے نزدیک دمبے میں اشتراک نہیں ہو سکتا، تو دمبے میں اشتراک نہیں ہو سکتا، باقی آپ بڑے جانوروں میں قربانی کے لیے مشترک قربانی کر سکتے ہیں، حصہ ملا سکتے ہیں، حصہ دار بن کے قربانی ہو سکتی ہے۔ لیکن اب یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، چوتھا پوائنٹ ہے کہ کیا قربانی میں صرف 7 افراد ہی شامل ہو سکتے ہیں، یا 5 افراد شامل ہو سکتے ہیں، یا 3 افراد شامل ہو سکتے ہیں، یا اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے؟ تو یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ آپ 3 افراد بھی ہو سکتے ہیں، 2 افراد بھی ہو سکتے ہیں، 6 افراد بھی ہو سکتے ہیں، اس کے لیے 5، 3، 7 کا عدد کوئی ضروری نہیں ہے۔ جتنے بھی آپ حصہ دار ہوں گے اس کے لیے کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے۔ تو جہاں تک آپ جتنے لوگ بھی اس میں شامل ہو جائیں، اونٹ میں، گائے میں، بھیڑ میں، اس میں بکرے میں اور بھینس میں، تو ان جانوروں میں آپ شامل ہو سکتے ہیں، حصہ ملا کے قربانی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد 5ویں بات ہے جی، افضل وقت عید کا کیا ہے؟ عید کب، یہ قربانی کا افضل وقت کیا ہے؟ افضل وقت میں قربانی کرنی چاہیے تو کون سا وقت سب سے افضل ہوگا؟ تو عید کے دن سورج طلوع سے لے کر عید نماز تک یہ افضل وقت ہے، پہلے دن سے، اور یہ 3 دن آپ قربانی کر سکتے ہیں، یعنی 11، 10، 11 اور 12، یہ 3 دن آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اور افضل جو وقت ہے وہ ہے عید کے پہلے دن سورج طلوع ہونے سے لے کر عید نماز تک، تو اس میں آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب بات آتی ہے کہ کس کس جانور کی قربانی کر سکتے ہیں؟ تو اونٹ، گائے، بھینس، بکرا اور ان کی جتنی قسمیں ہیں، آگے دمبا بکرے کی قسم میں آ جاتا ہے،
ہرن دمبے کی قسم میں آ جاتا ہے، بکرے کی قسم میں آ جاتا ہے، اسی طرح گائے کی جو قسم ہے، بھینس بھی اسی کے ساتھ شامل ہے، اونٹ بھی قربانی میں آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جانوروں کی قربانی آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ایک اہم سوال جو بہت زیادہ پاکستان کے اندر لوگوں کے ذہنوں کو پریشان کرتا ہے، اور ہر بندہ اس چیز میں بہت زیادہ تحقیق بھی کرتا ہے اور بہت زیادہ کوشش میں لگا رہتا ہے، اور کافی سارے لوگ اس وجہ سے محروم بھی ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کو اس مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا کہ کیا عیب دار جانور کی قربانی ہو سکتی ہے۔ تو ہاں، اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ اگر آپ حج پر ہیں اور حج کے واجب قربانی کر رہے ہیں تو وہاں پر عیب دار جانور کی قربانی نہیں کر سکتے۔ مثلا اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، اس کی دم کٹی ہوئی ہے، کان کٹا ہوا ہے، یا کوئی اور عیب ہے، ایک آنکھ اس کی خراب ہے، تو ایسا جانور، یا بالکل کمزور جانور ہے، تو ایسا عیب دار جانور آپ حج کے قربانی جو ہے وہاں پر آپ ایسے جانور کی قربانی نہیں کر سکتے۔ وہاں پر ضروری ہے کہ آپ صحت مند، تازہ اور موٹا جانور اور بغیر عیب دار جانور قربان کریں۔ لیکن حج کے علاوہ پورے دنیا کے اندر اور کہیں پر بھی یہ ایسی شرط لازم نہیں ہے کہ آپ نے ہر صورت ہی جو ہے نا عیب دار جانور کے علاوہ قربانی کرنی ہے۔ اگر کوئی عیب دار جانور آپ کو مل جاتا ہے تو کیا آپ کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، تو یہ بات آپ اپنے ذہنوں سے نکال دیں۔ ہاں، البتہ افضل ہے کہ موٹا اور تازہ جانور ہو، عیب دار جانور نہ ہو۔ تو آپ کوشش کریں کہ یہ عیب دار جانور کی قربانی نہ کریں، اور اس طرح جتنے بھی جانور ہیں ان کی بھی جو جانور ہے ان کے اندر اگر آپ کو قربانی کے لیے کوئی اور جانور نہیں مل رہا تو آپ کوشش کریں، پہلے تو افضل ہے کہ صحت مند، عیب دار نہ ہو اور موٹا تازہ جانور ہو۔ اگر یہ نہیں ملتا تو عیب دار جانور کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ تو ان چیزوں کے ساتھ میں آپ سے ملتمس ہوں کہ ان کو توجہ سے سننے کا شکریہ، اور آپ سے ملتمس ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور میرے چینل پر آپ پہلے نہیں آئے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ اسی طرح کی اچھی اچھی معلومات کی، دینی اور مذہبی معلومات کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو گہے بگہے معلومات میں اضافہ ہوتا رہے۔ تو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ تو میں ملتمس ہوں کہ خدایا ہمیں اس عظیم سعادت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے وطن عزیز پاکستان کو استحکام نصیب فرما، اور دشمن کے بد نظر سے ہمارے عظیم ملک کو محفوظ فرما۔ تو تمام دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔